إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له قال الله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے دوستو، آج آپ کے یہاں قائد آباد میں میں ایک عرصہ دراز کے بعد آ رہا ہوں۔ آج سے تقریباً 10 سال قبل ہمارے بھائی جمشید اترا کو اللہ جزا خیر عطا فرمائے، میں ان کے یہ خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ رب کریم کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ختم نبوت کے عنوان پر اکٹھا فرمایا ہے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کا فضل، احسان، کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں آخری نبی کی امت سے پیدا فرمایا ہے۔ آج عقیدہ ختم نبوت کے متعلق میں چند معروضات پیش کروں گا۔ آپ کا پروگرام الحمدللہ آگے چلنا ہے۔ میں نے اپنی بیماری کے سبب ان حضرات سے پہلے وقت لیا ہے، بس آپ توجہ رکھیں تاکہ یہ سفر ہمارا ضائع نہ ہو، کوئی قیمتی بنے۔ میری گفتگو کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے محافظ بن جائیں۔ اور محافظ ہم زبان سے نہیں بن سکتے، محافظ ہم عمل سے بنیں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ حفاظت کرنے والا جو چوکیدار ہوتا ہے وہ ڈنڈا سوٹا بھی رکھتا ہے اور تگڑا بھی ہوتا ہے۔ کوئی اس سے پوچھے کہ آپ اس دکان کی حفاظت کے لیے ڈنڈا رکھے ہوئے ہیں اور بڑی ہوشیاری سے ٹھہرے ہیں، اس دکان میں کیا ہے، تو وہ اس دکان کی اہمیت کو بھی بتا سکتا ہے، اس گھر کی اہمیت کو بھی بتا سکتا ہے۔ تو ہم ایک اپنے پاس کتب کی دلائل بھی رکھیں اور اپنے دماغ میں دلائل کو ازبر بھی کریں تاکہ ہم آگے سمجھا پائیں۔ آج ہم صرف جلسے میں زندہ آباد، مرد آباد کی حد تک تو آتے ہیں، لیکن کوئی مرزائی، کوئی قادیانی سوال کرے، غصہ تو ہو جاتے ہیں، دلیل میں جواب نہیں دیتے۔ آپ ناراض نہ ہوں، ہم اپنی کمزوریاں اپنی محفل میں تو شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ہم دلیل کی دنیا میں بات کرنے والے بنیں۔ کل مجھے ایک دوست کہہ رہے تھے کہ حضرت میں ٹویٹر پر اکاؤنٹ بنا چکا ہوں اور میرے ساتھ 6 قادیانی ایڈ ہیں، اور وہ 6 کے 6 مجھے کہتے ہیں کہ غصے میں بات کرتے ہو، پیار میں تمہارے مولوی کیوں نہیں سمجھاتے۔ تو میں اس طرح کے دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کچھ جواب دے سکیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، ہم میں کوئی تاجر ہے، کوئی صحافی ہے، کوئی اسکول کا استاذ ہے، یا کوئی معاشرے میں کسی قسم کے عہدے پر ہے، تو وہ خود کو پہلے حضور پاک کا امتی، حضور کا محافظ سمجھے، بات میں اپنی کوئی اور نسبت رکھے۔ یہ طے کر لیں کہ ہماری زندگی، ہماری جوانی، ہماری صلاحیتیں یہ صرف رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے، اگر حضور نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، جب ہم یہ طے کر لیں گے کہ ہماری زندگی رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہے، تو پھر ہمارے لیے کام کرنا مشکل نہیں رہے گا۔ میرے بھائی، اس کی ڈبلنگ ختم فرمائیں، ایک آواز ہو، توجہ۔ جب ہم یہ کر لیں گے پھر ہمارے لیے اگلا کام کرنا مشکل نہیں رہے گا۔ مشکل تب ہوتا ہے جس وقت ہم طے نہیں کرتے۔ ایک چیز ہم طے کر لینا تو خدا کی قسم مشکل نہیں ہے۔ اب سنیں، آیت ختم نبوت، حدیث ختم نبوت، اس پر 2 3 ہر بندے کی تیاری ہونی چاہیے۔ ایک کتاب میں بتا دیتا ہوں، وہ آپ لے لیں، اردو میں کتاب ہے، بہت آسان ہے، اس کا نام ہے ختم نبوت کامل،
مصنف ہیں مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی صاحب کے والد محترم. ان نے قرآن کریم کی 100 آیات ختم نبوت کی اس میں جمع کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 210 احادیث جمع کی. یہ اپنے پاس ہونی چاہیے. بچوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، عورتوں کو، مردوں کو ہم اس پر روزانہ نہیں تو دوسرے دن، تیسرے دن کوئی ایک آیت کا درس دے دیا کرے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ دلیل کی دنیا میں ایک مضبوط رہتا ہے. میں یہاں پہنچا تو میں حیران ہوا ان حضرات کی کارگزاری سن کے کہ چناب نگر کے بعد اگر کوئی معاملہ مرزا قادیانیت کی ذریت کا ہے تو وہ قائد آباد ہے. آپ اتنے سینسٹیو ایریا میں بیٹھے ہیں تو آپ کے روزانہ گھر میں اس بنیاد پہ تذکرے ہونے چاہیے. آئیں آیات ختم نبوت حل کرتے ہیں جو میں نے خطبے میں پڑھی ہے. یہ ہے سورت نمبر 33 سورت احزاب کی آیت نمبر 40، 22ویں پارے کے دوسرے صفحے پہ. رب کریم اس آیت میں 4 باتیں ارشاد فرماتے ہیں. آپ توجہ رکھنا، میں چاروں باتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، نمبر 2 ولکن رسول اللہ، نمبر 3 وخاتم النبیین، نمبر 4 وکان اللہ بکل شیء علیما. ترجمہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کا نام آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہیں. ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے کیا ہے؟ بولتے جائیے، کیا ہے؟ رسول ہے. وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں. وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. میرا سوال ہے کہ آیت کا آپس میں جوڑ بنتے نظر نہیں آتا ظاہری طور پہ. لفظ ہے مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہے، اگلا لفظ کیا ہے؟ مگر اللہ کے رسول ہے. بھائی جوڑ تو تب بنتا جب ہوتا مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہے، عورتوں میں کسی کے ابا ہیں. یوں لفظ تو نہیں ہے. لفظ ہے مردوں میں کسی کے والد نہیں ہے، لفظ آگے ہوتا عورتوں میں والد ہیں تو بات بن جاتی، لیکن یوں نہیں ہے. لفظ ولیکن رسول اللہ، بھی ایک طرف نبوت ہے، ایک طرف ابوت ہے، ابا ہونا. یہ ابوت کا نبوت سے کیا جوڑ ہے؟ پہلے ابوت کی نفی ہے، پھر نبوت کا اس بات ہے. ابا نہیں ہے، رسول ہیں، ان کا جوڑ کیا ہے؟ کیا مطلب؟ تو یاد رکھیں جب آیت سمجھنی ہو نا تو پھر اس کا بیک گراؤنڈ سمجھتے ہیں، جسے کہتے ہیں شان نزول. آیت کیوں اتری، کب اتری، کہاں اتری، کس لیے اتری، کن حالات میں اتری، یہ سمجھیں گے مسئلہ سمجھ آ جائے گا. کیوں؟ بعض اوقات لفظ ایک ہوتا ہے، مطلب کئی ہوتے ہیں. تو جب وہ لفظ ہو نا تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ یہ لفظ کس جگہ کہاں بولا گیا. ورنہ لفظ یہاں بولے یا کسی اور جگہ بولیں تو لفظوں کے معنی میں فرق آ جاتا ہے. کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں فرق آ جاتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ آپ میں کوئی ایسا ہے جو کہے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ جان بوجھ کے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کوئی بندہ؟ میں کہتا ہوں جان بوجھ سے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور میں ثابت کروں گا، آپ اپنے منہ مبارک سے کہیں گے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. میں اب بھی کہتا ہوں جان بوجھ کے کھاؤ، جان بوجھ کے پیو، روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایک بندہ جان بوجھ کے قسم کھائے، جان بوجھ کے غصہ پیے، روزہ ٹوٹے گا؟ آپ نے کیوں کہا کھانا پینے سے ٹوٹتا ہے؟ تو بھائی پوچھتے ہیں نا کیا کھانے سے، قسم کھانا یا روٹی کھانا، غصہ پینا یا پانی پینا؟ تو پتہ چلا کھانے پینے کا لفظ جس جگہ بولیں گے اس کا مطلب بھی بتائیں گے. تو جس معاملے پہ جو لفظ بولا جاتا ہے اس کا بیک گراؤنڈ پتہ نہ ہو، شان نزول پتہ نہ ہو، اس کے حالات معلوم نہ ہو تو لفظ نہیں سمجھ آتا. اب لفظ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہے. ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں. اب شان نزول دیکھیں، بیک گراؤنڈ دیکھیں، کس پیرائے میں آیت اتری، مسئلہ سمجھ آ جائے گا. جب آیت اتری تھی اس کی ایک وجہ تھی. وجہ یہ ہے کہ کفار مکہ کی رسول اللہ سے عداوت، دشمنی چل رہی تھی. جو ایک دشمن ہوتا ہے نا وہ دوسرے دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے. تو مکہ کے کافر رونے لگ گئے کہ ان کا تو بیٹا پیدا ہو گیا، آج ہم باپ کو نہیں سنبھال سکتے، کل اس کا بیٹا بڑا ہو کے اس کے مشن کو لے کر آگے چلے گا، اس کو کیسے سنبھالیں گے؟ تو حضرت قاسم کا انتقال ہو گیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے دنیا سے رخصت ہوئے
تو یہ دشمن خوشی سے بغلیں بجانے لگا اور انہوں نے کہا دیکھا ایک تو ہمیں فائدہ ہو گیا. اجی کیا ہوا؟ کہا اس کا بیٹا فوت ہو گیا ہے. باپ ہے نا, بس جب تک اس کی عمر رہے گی یہ اپنے بات ہمارے بتوں کے خلاف سناتا رہے گا, اور جب یہ دنیا سے گیا نعوذ باللہ اس کا مشن بھی ختم ہو جائے گی. یہ کفار نے آپس میں بغلے بجائے. تو رب کریم نے ان کو جواب دیا کہ تمہیں اس طرح خوشی سے خوش نہیں ہونا چاہیے. تم یاد رکھو ان کی نسبت کیا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اتنی بات تو ٹھیک ہے کہ ہم نے ان کے بچوں کو دنیا سے اٹھا لیا, وہ مرد کی عمر کو نہیں پہنچے تھے, لیکن ولاکن رسول اللہ, یہ اللہ کے رسول ہیں. باپ کی بات تو بیٹے مان کے آگے لے کر چلتے ہیں نا, رسول کی بات پوری امت لے کر آگے چلے گی. یہ جوڑ ہے. ورنہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم, مردوں میں کسی کے ابا نہیں تو عورتوں میں کسی کے ابا ہوں. یہ جملہ تب کوئی بندہ کہے گا جب اس کے بیک گراؤنڈ سے واقف نہ ہو. آگے سنیں. ولاکن رسول اللہ, اللہ کے رسول ہیں. ابوت اور نبوت کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ابوت کہتے ہیں باپ ہونے کو, نبوت کہتے ہیں نبی ہونے کو. تو جو ابوت ہے, باپ کی نسل 2 4 5 10 بیٹے لے کر چلیں گے نا, اس سے زیادہ آپ کہاں سے لائیں گے. لیکن جو نبوت ہے نا, اس کے لیے تو نسل در نسل امت ہوتی ہے, اور اس امت اس کی بات کو لے کر آگے جائے گی. اگلا لفظ وخاتم النبیین, اور آخری نبی ہیں. اس کا کیا جوڑ ہے؟ یہ لفظ کیوں اترا؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے. شاید کسی مکہ کے کافر کے دل میں آتا کہ اللہ کے رسول ہیں تو ان کی بات امت لے کر آگے چلے گی. سوال یہ ہے کہ بھائی اللہ رب العزت کی ترتیب تو یہ ہے, ایک نبی کی زندگی ختم, دوسرا نبی آ گیا, اس کی شریعت ختم, نئی شریعت آ گئی, ایک کتاب ختم, نئی کتاب کی وحی آ گئی. تو یہ بھی ایسے ہی ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ کے بعد حضور ہیں, تو حضور بھی دنیا سے جائیں گے, ان کی کتاب ختم, شریعت ختم, دین ختم, نیا نبی, نئی شریعت, نیا دین. کہا جی نہیں, ولاکن رسول اللہ و خاتم النبیین. تمہیں زیادہ خوش ہونے کی مکہ کے کافروں ضرورت نہیں ہے, یہ آخری نبی ہے, اس کے مشن کو قیامت تک لے کر امت چلے گی. یہ ہے وخاتم النبی. چوتھی بات وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. یہ علیمہ تعمیم میں ہے, جسے کہتے ہیں کامن ناؤن, پراپر ناؤن نہیں ہے, معرفہ نہیں ہے, نکرہ ہے, تنوین تنکیر ہے, کہ اللہ رب العزت کا علم اتم ہے. اللہ تمہاری اس شرارت کو بھی جانتے جو ابھی تک تم منہ پہ نہیں لائے, دل میں چھپائے ہوئے. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. اللہ ہر چیز جو جانتے ہیں. تو رب کریم نے انہیں رسالت بھی دی ہے, نبوت بھی دی ہے, ختم نبوت بھی دی ہے. یہ آیت اتری ہے. یہ جو آیت کریمہ ہے, یہ آیت ختم نبوت کہلاتی ہے. کم از کم ہم میں ہر آدمی اپنے بچوں تک کو اس آیت کا بیک گراؤنڈ سمجھا دینا, شان نزول سمجھا دینا. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, ہم دلیل کی دنیا کے میزائل بن جائیں. چھوٹی چھوٹی سی ایک ایک چیز ہو, ایک ایک معاملے کا پتہ ہو, بھی یہ لفظ ادھر کیوں ہے, یہ کیوں ہے, اس کا مطلب کیا ہے, کس بنیاد پہ. آگے چلیں. اس آیت کریمہ کو جب ہم پیش کرتے ہیں, قادیانی اس میں ایک ڈنڈی مارتے ہیں. ڈنڈی مار کے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دیکھو قرآن کا قرآن والا معنی کرو. بھئی قرآن کا قرآن والا معنی کیسے ہوگا؟ ادھر ساری آیت تو ٹھیک ہے, یہ جو خاتم النبی ان کا ترجمہ آخری نبی کرتے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے. کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ کہتے ہیں قرآن میں بھی اس طرح کے اور لفظ آئے ہوئے ہیں, اس کا معنی دیکھو. اچھا بھی دکھاؤ. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. قرآن کریم میں اللہ پاک نے کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی, ان کے کانوں پہ, ان کی آنکھوں پہ پردہ رب نے ڈال دیا ہے. تو اللہ نے مہر کے لفظ ختم اتارا ہے. تو وہ خاتم النبیین کا مطلب ہوگا نبیوں کے لیے حضور مہر ہیں, حضور نبی کے لیے مہر لگائیں گے, وہ نبی بن جائے گا. اس کائنات میں یہ وحید العصر والزمان ترجمہ مرزا قادیانی کے علاوہ اس دھرتی پہ کسی نے نہیں کیا. یہ اس نے کیا کہ وہ خاتم النبیین, نبیوں کے لیے مہر ہے. ہمارے حضرات نے جو نبیوں پر مہر, جیسے حضرت شیخ الہند کا ترجمہ ہے, وہ سمجھتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ حضور نبیوں کے لیے مہر ہے, اسٹیمپ پہ مہر لگاتے جائیں گے, نبی بنتا جائے گا. اس کے 2 جواب ذہن میں رکھ لیں. پہلا جواب تو یہ ہے کہ جناب من, بلکہ 3 جواب ذہن میں رکھیں, 3 بھی بڑے آسان. پہلا جواب یہ ہے کہ جناب من, ہمارا ایک سوال ہے, اس دھرتی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر مرزا قادیانی سے پہلے تک کوئی ایک مسلمان, نبی, صحابی, تابعی, محدث, مفسر, فقیہ, اپنی جگہ کوئی ایک دکھا دیں جس نے یہ ترجمہ کیا ہو کہ مہر لگے گا اور نیا نبی بن جائے گا.
اس کائنات میں پہلا ترجمہ اسی کو سوجا تھا؟ چلو ٹھیک، ایک جواب مان گئے جی مرزے نے ترجمہ کیا۔ میرا پہلا سوال، دوسرا سوال اس پر یہ ہے کہ لفظ وخاتم النبیین، نبیین جمع ہے، پرولر ہے، سنگولر نہیں ہے، واحد نہیں ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ نبیوں کے لیے مہر ہے، نبی مہر لگائیں گے نبی بن جائے گا؟ جی ہاں۔ تو 1400 سال میں حضور کے بعد کتنے نبیوں پر مہر لگی ہے؟ کتنے نبی بنے؟ اجی دیدہ بایت جرت کریں دکھائیں۔ قادیانی کہتے ہیں ایک مرزا غلام احمد قادیانی پہ لگی ہے، اسے کہ پھر آیت تو غلط ہو گئی، آیت ہے خاتم النبیین، کئی نبیوں پر مہر ہیں، اور عمل میں دکھا رہے ہو خاتم النبی، ایک پر مہر ہے۔ تو یہ ایک پر مہر ہے یا جمع ہے؟ تو اصل میں تمہاری چوری پکڑی گئی کہ جو تاج رسول اللہ کو رب نے دیا ہے تم وہ اس کو کھینچ کے مرزے کے سر پہ لانا چاہتے ہیں، اور یہ چوری ہم نہیں چلنے دیں گے۔ بکرے کے نام پہ کتے کا گوشت نہیں بیچنے دیا جائے گا، یہ ذہن میں رکھا۔ تو خاتم النبیین کا لفظ ہی پورا نہیں ہوتا، یا تو 3 4 5 10 نبی دکھا دیتے نا تم بھی تو درمیان میں کوئی مانتے، تم نے کسی کو نہیں مانا، تو یہ ایک دوسرا ڈرم۔ نمبر 3 خاتم النبیین، یہ جو مہر ہیں، یہ مہر کا ترجمہ جو مرزے نے خود کیا ہے۔ کبھی اپنے نبی کے معاملات جو جھوٹا متنبی ہے اس کو کھنگالو نا، تھوڑی سرچنگ کرو، اس کی تلاشی لو، کیا اس نے بھی اپنی کتب میں خاتم کا معنی کیا ہے، کہیں لکھا ہے؟ جی ہاں۔ دروغ گورا حافظہ نباشد، جو زیادہ جھوٹ بولتا ہے نا وہ کسی نہ کسی جگہ پکڑا جاتا ہے، اس کا حافظہ سلامت نہیں ہوتا، جھوٹ بولے بات کرے، جھوٹ بولے بات کرے۔ ہم نے دنیا میں ایسے کئی جھوٹے دیکھے ہیں جو ایک موقع پہ ایک کہیں، دوسرے پہ دوسرے کہیں، اس کی سابقہ تقریر اس کی موجودہ تقریر کا جواب ہوتا ہے، فوراً بندہ سمجھ جاتا ہے کہ کیا جھوٹ بول رہا ہے۔ تو ایسے مرزے کے جھوٹ بھی نکالے نا، تو جھوٹ سے ہم نکال لیں گے کہ اس نے بھی کوئی خاتم کے چکر کہیں ڈالا ہے۔ تو جی ہاں، مرزا قادیانی نے اپنا انٹروڈکشن، اپنی بایوگرافی، اپنی پروفائل پکچر دکھائی ہے۔ میری اماں کا کیا نام، میرے ابے کا کیا نام، ہم کتنے بہن، ہم کتنے بھائی، کیسے پیدا ہوئے، جڑواں کتنے تھے، الگ الگ کتنے تھے، یہ مرزا نے دکھایا ہے۔ اجی مرزا سے پوچھ لو۔ مرزا کہتا ہے میں اور جنت بی بی میری بہن ہے، ہم اکٹھے پیدا ہوئے ہیں۔ میں مرزا کی والدہ کو کافرہ نہیں کہتا، وہ مسلمان ہے، نہ میں ان کا مذاق اڑاتا ہوں، میرا تعلق اس سے ہے، تو میں اس پر تو اٹیک کروں گا نا۔ کہتا ہے میں اور میری بہن جنت بی بی جڑواں پیدا ہوئے۔ اچھا کیسے؟ کہ ہم ماں باپ کے آخری اولاد تھے، تو پہلے بہن پیدا ہوئی، پھر کچھ ٹائم کے بعد میں پیدا ہوا، یوں میں اپنے ماں باپ کا خاتم الاولاد بنا، خاتم الاولاد بنا۔ میرا سوال ہے قادیانیوں، اگر تمہاری مت نہیں ماری گئی، اس دھرتی پر تمہارے اس کھوپڑی میں کوئی عقل نام کی چیز موجود ہے، جو مانا تم خاتم النبیین پہ کر رہے تھے کہ مہر لگے گی نبی بن جائے گا، مہر لگے گی نبی بن جائے گا، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ خاتم الاولاد کا یہی معنی ہے کہ مرزا قادیانی کی اماں جان کے پیٹ سے قیامت تک مہر لگے گی اور بچہ پیدا ہو جائے گا؟ اگر یہی معنی کرنا ہے تو وہاں بھی کر لو، لیکن اس دھرتی پہ کوئی قادیانی یہ معنی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس کو پھر اپنے معاملے کو تو دیکھ لو۔ تو اس لیے خاتم النبیین پہ چوری نہیں پڑھنے دیں گے، بات وہی رہے گی۔ 3 جواب۔ ایک جواب وہ جو ہماری اسلامی قیادت 7 ستمبر 1974 کے فیصلے سے پہلے جو قادیانیوں سے بحث کی ہے، جنہوں نے حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ، ان کے ساتھ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کی تمام علماء کی قیادت ایک امت بن کے گفتگو ہوئی ہے، اور وہاں پر جو بات اٹھی مرزا ناصر نے اور جواب دیا اسلامی قیادت نے، وہ کیا تھا؟ یہ تو وہاں بھی جواب نہیں دے سکے اسی معاملے پہ۔ وخاتم النبیین کے اوپر اسے چوری پکڑی جیسے چوری پکڑنے کا حق کو۔ یہ 5 جلدوں میں چھپ چکی ہے اسمبلی کی کارروائی۔ حضرت مفتی صاحب نے عبدالحفیظ پیرزادہ کو یہ چٹھی لکھ کے دی تھی کہ آپ وزیر ہیں، لا منسٹر ہیں، فیڈرل لا منسٹر تھے وہ، آپ ذرا اس مرزا قادیانی کے پوتے کا جواب دیں۔ اس نے جو وخاتم النبیین کا لفظ لکھا تو حضرت مفتی نے جواب لکھوایا کہ آیت نہ اس کے دادے پہ اتری ہے، نہ میرے دادے نہ میرے باپ خلیفہ صدیق پہ اتری ہے، ہمارے پر تو نہیں اتری، نہ اس پہ، آیت اتری ہے حضور پاک علیہ السلام پہ، اور اس کے گواہ ہے رسول اللہ کے شاگرد، حضور کی جماعت، حضور کے صحابہ۔ آؤ صحابہ کے دربار پہ پوچھ لو صحابہ سے خاتم النبیین کا مطلب سرکار دو عالم نے کیا بتایا تھا۔ جو مطلب حضور نے بتایا ہے وہ مان لینا،
اگر اس کا مطلب ہے نبوت جاری تو انہیں سچا لکھ دے، اور اگر اس کا مطلب ہے نبوت آخری تو پھر ان کا کفر لکھ دے۔ اس بات کے بعد مرزا ناصر کے منہ پہ پہلے 11:45 بجے، پھر 12 بجے، پھر 12:15، پھر 12:30 بجے۔ یہ ایسا اصول ہے اس دھرتی پہ، فرقہ واریت کی جڑ کٹ جائے، آیت قرآن کریم کی ہو، تشریح رسول اللہ کا صحابی کر دے کہ حضور پاک نے اس کی تشریح کیا کی تھی، فیصلہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے مسند البزار سامنے رکھی اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث پیش کی کہ رسالت مآب علیہ السلام نے اس کا ترجمہ فرمایا ہے، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میرے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ یہ مرزائی وہاں سے یوں ذلیل ہوئے ہیں، ان کے دونوں گروپ وہاں بلائے گئے تھے، قادیانی مرزائی اور قادیانی لاہوری۔ مرزا ناصر قادیانی مرزائی گروپ کا سربراہ تھا، ڈاکٹر عبد الکریم قادیانی لاہوری گروپ کا سربراہ تھا۔ ایک دن اس کو ملا کہ اس کا فرقہ چھوٹا تھا، 2 دن مرزا ناصر کو ملے کہ اس کا فرقہ بڑا تھا۔ 28 میٹنگز ہوئی ہیں، 96 گھنٹے کی پوری ڈیبیٹ اس پر موجود ہے۔ وہاں تو ٹکے کا بھی جواب نہیں دے سکے۔ حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ قبر پر رب کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے محضر نامہ پیش کیا ہے۔ شہید ختم نبوت مولانا سمیع الحق رحمۃ اللہ علیہ اکوڑا خٹک والے، وہ فرماتے ہیں میں اور مفتی محمد تقی عثمانی کے ذمے تھا کہ ہم دلائل، میں سیاسی سطح پہ اور وہ علمی سطح پہ مرزے کا محاسبہ لکھ کے دیں، ہم دیتے رہے۔ اسی اسنا میں محضر نامے کی کاپیاں ہم نے لکھی۔ محضر نامہ کیا تھا؟ حضرت ہزاروی رحمہ اللہ نے مرزا قادیانی کی کتابوں سے اس کی گالیوں کو اکٹھا کیا کہ الف سے کتنی گالیاں دی، با تا سا، اچھا مولویوں دا لفظ ہے، الف بے تے سے، یہ عوام کا لفظ ہے نا، حروف تہجی کتنی گالیاں دی ہیں، ایک ایک لفظ سے انہوں نے جمع کی، محضر نامے میں ساری اکٹھی کی۔ اوپر روایت لکھی کہ ان نبی اللہ فحاشم ولا لعانا، کہ نبی فحش گو بھی نہیں ہوتا، نبی گالیاں بھی نہیں دیتا۔ آؤ ذرا یہ اس نے کیا کیا گالیاں دی ہیں، ان میں سے میں کوئی ایک گالی آپ کے سامنے رکھوں نا، شریف بندہ اس گالی کو سن نہیں سکتا۔ مرزا کہتے ہیں کل مسلمی یصدقنی ویقبل دعوتی الا ذریۃ البغایا، کہ جس نے میری تصدیق کی ہے اس کی ماں نے اسے حلال زادہ جنا ہے، اور جو مجھے نبی نہیں مانتا اس کی ماں نے بدکاری کی ہے۔ تو بتائیں آگے کیا بچا؟ یہ نبی ہے یار، نبی اپنے مخالف پہ فتوی کفر تو دیتا ہے، لیکن یہ فتویٰ جو آپ نے نکال کے رکھا ہے، یہ سوغات صرف اس میڈ ان قادیانی ہے، میڈ ان اسلام نہیں ہے، صرف وہاں سے۔ تو اس طرح کی باتیں آپ کے سامنے ہوں گی، آپ قادیانیوں سے بحث کر سکیں گے۔ اس جلسے میں بلانے کا مقصد زندہ باد مرد آباد نہیں ہے، یہاں بلانے کا مقصد آپ کے دلوں میں یہ تحریک پیدا کرنا ہے کہ ہم حضور پاک کی ختم نبوت کے محافظ ہیں، اور محافظ بغیر ہتھیار کے کیا محافظت کرے گا؟ محافظ کے پاس ہتھیار یہ دلائل ہونے چاہیے۔ اس میں کسی مولوی، کسی نعت خوان، کسی پیر، کسی عالم دین کی بات نہیں ہے۔ ایز اے مسلم ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ ہیں۔ اور میرے دوستو، اس پر رسول اللہ کے صحابہ کی قربانی آپ نے دیکھنی ہونا۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہم سب مسلمانوں کو لے جائے، سرکار کے روزے پر اللہ حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ سنیں، مدینہ طیبہ سے 1090 کلومیٹر کا سفر ہے یمامہ کی بستی، آپ گوگل سرچ کر لیں، مدینہ طیبہ اور یمامہ لکھیں، یہ ریاض سے 90 کلومیٹر دور مشرق کی سائیڈ پہ آج بھی مقبرۃ الیمامہ موجود ہے۔ آپ جائیے وہاں ہسٹری پڑھیے کہ وہ کیا ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ میں جس کو لکھا ہے نا، میں اس کا خلاصہ دینے لگا ہوں۔ یہ جو ہم جمعہ کے خطبے میں حدیث پاک پڑھتے ہیں، ہاتھ میں عصا لے کر، ہمیں خطیب صاحب ایک حدیث سناتے ہیں، وہ حدیث کے شروع کا لفظ کیا ہے؟ ارحم امتی بامتی ابو بکر، ہے حدیث یا نہیں ہے؟ بولتے آئیے سنیں کیا ترجمہ ہے اس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کو 4 ٹائٹل عطا فرمائے ہیں، 4 اسٹیٹس، 4 عہدے صحابہ کو دیے ہیں۔ ارحم امتی بامتی ابو بکر، واشدہم فی امر اللہ عمر، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان وَأَقْضَاهُمْ علی رضی اللہ عنہ۔ میری امت میں سب سے زیادہ رحیم و کریم ابو بکر، اللہ کے معاملے میں سختی برتنے والا حضرت عمر، اور حیاداری میں سچا حضرت عثمان، اور اس دھرتی کا چیف جسٹس حضرت علی المرتضیٰ، اقضاہم علی، یہی ترجمہ ہے۔ یہ صحابہ کو ٹائٹلز دیے ہیں۔
اس میں جو حضرت ابو بکر کے لفظ ہے ارحم امتی بی امتی، یہ لفظ اس میں تفضیل ہے، اسے انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ورڈ، اس سے بڑا لفظ نہیں ہے۔ ارحم امتی بی امتی کیا معنی؟ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال سے مقیس علیہ کا اصول سمجھے نا، مولوی جانتے ہیں، میں عوام کو ترازو سمجھاتا ہوں۔ ترازو ہے نا، ترازو میں رکھ کر ابو بکر کی نرمی حضور ہمیں بتا رہے ہیں۔ ارحم امتی بی امتی کا ایک طرف پوری امت کی نرمیاں، شفقتیں، رحمتیں، برکتیں، کرم نوازی ایک پلڑے میں رکھ دیں، اور ایک پلڑے میں اکیلے ابو بکر کی نرمی رکھ دیں۔ ابو بکر پوری امت پر بھاری ہے۔ ارحم امتی بی امتی، یہ ہے نا۔ اب اس نرم کے دور خلافت کو اٹھاؤ، یہ ابو بکر نرم ہے، گرم نہیں ہے، نرم ہے۔ یمامہ کے اوپر جب چڑھائی کی ہے 2 لشکر بھیجے، پہلا لشکر گیا، دوسری کمک گئی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ میں اس کا نقشہ جو کھینچا ہے نا خلافت صدیقی کا، سنیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو جو ابو بکر صدیق نے ختم نبوت کے تحفظ پر درس دیا نا، تو صحابہ کو اپنے بچے، اپنی بیویاں، اپنی اولادیں بھول گئیں، ہم تیار ہیں۔ ان میں ایک صحابی کا نام ہے برا ابن مالک رضی اللہ عنہ، یہ بڑے بھائی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے۔ اور حضرت انس بن مالک وہ شخص ہے کہ حدیث پاک کی کوئی کتاب اٹھائیں، شاید دوسرے سے تیسرے صفحے پہ ان انس ان رسول اللہ، ان انس ان رسول اللہ، ان انس ان رسول اللہ، ہر دوسرے تیسرے صفحے پہ یہ حضرت انس ہے۔ یہ بڑے بھائی ہیں ان کے، برا بن مالک، یہ بھی گئے ہیں۔ 2 بیویاں ہیں، اس وقت ان کے 5 سے 8 بچوں کی روایت ہے۔ یہ 1000 سے زائد کلومیٹر سفر کر کے گئے ہیں مسلمہ کذاب سے جنگ کرنے۔ اس وقت جب یہ پہنچے ہیں تو مسلمہ کی بزدل فوج قلعہ بند ہو چکی تھی۔ قلعہ بندی کا کیا معنی؟ کہ جنگ لڑنے میں ہار گئے تو بھاگ کے قلعے میں چلے گئے، اور قلعے میں اپنا پورا ترتیب انہوں نے رکھا ہوا تھا کہ اگر 2 ماہ بھی ہمیں اندر رہنا پڑے نا تو ہمارے کھانے پینے کا سامان موجود ہے، بیوی بچے تو ویسے ہی اندر ہیں، قلعے کے دروازے بند۔ اور قلعہ اتنا اونچا ہوتا ہے، آپ کبھی قلعہ بالا حصار کی کسی چھوٹی دیوار پہ ٹھہر کے لاہور میں دیکھیں نا، ٹوپی گر جاتی ہے بندے کے سر سے۔ اور اس زمانے میں کیا تعمیر ہوگی کہ نیچے کوئی تعمیر ہو کے اوپر ہو، لیکن اتنا اونچا قلعہ۔ اب 2 راستے ہیں، ایک راستہ ہے رخصت کا، ایک ہے عزیمت کا۔ رخصت کا راستہ یہ ہے کہ انتظار کرو جب باہر آئیں گے یا واپس چلے جاؤ۔ عزیمت یہ کہ نہیں، قلعے کے اندر چھلانگ لگا دو۔ اب یہ کون کرے گا؟ حضرت امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ حضرت برا بن مالک نے ہاتھ کھڑے کیے کہ جی میں تیار ہوں، میرے لیے مشورہ کر لو، فیصلہ بٹھا دو، میں تیار ہوں۔ کیسے تیاری کی؟ ادھر تک پہنچائیں کیسے؟ اچھا، جس کو پہنچائیں ادھر جو قلعے کے پیرادار ٹھہرے ہیں وہ تیروں کے ساتھ کام پورا کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں 1 دن کا مشورہ طے ہوا اور آخر ایک ہی صورت فائنل ہوئی کہ جی 2-3 ڈھالیں ایک دوسرے کے ساتھ باندھ لیں اور ان ڈھالوں پر حضرت برا کو بٹھا دیں، اور اس ڈھال کو 2-2 3-3 نیزے ایک دوسرے سے باندھ کر اونچا کریں۔ جب یہ آخری دیوار تک چلا جائے یہ اندر چھلانگ لگا لیں۔ یہ لفظ کہنے کے بہت آسان ہے، لفظ کہنے کے بہت آسان ہے، کام بہت مشکل ہے۔ یہ جاتے ہوئے بھی تیر لگنے، اوپر چڑھے گا بھی تیر لگ رہے ہیں، نیچے چھلانگ مارے گا تو کفر کے جمگٹھے میں دروازے تک کیسے آئے گا؟ یہ سارا معاملہ سامنے۔ حضرت برا بن مالک نے اس کو قبول فرمایا ہے، ایسے ہی چڑھے ہیں، قلعے تک پہنچے ہیں، وہاں نیچے چھلانگ ماری ہے، دروازے تک آتے کوئی 80 کے لفظ ہیں کہ 80 کے لگ بھگ تیر تلوار کے زخم ہیں جسم پر، لیکن حضرت برا دروازے تک آیا، پکڑ کے کنڈی کھولی اور صحابہ کا لشکر اللہ کا عذاب بن کے اس پہ ٹوٹ پڑا۔ حضرت معاویہ نے فرماتے اس کو گرانے میں بھی شامل تھا، اس مسلمان کو۔ اور حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے، بعد میں یہ معافی مانگی، صحابی بنے، ان کے لیے آیت اتری، رسول اللہ نے معافی دے دی، لیکن ایک بات فرمائی کہ وحشی تو مسلمان ضرور، صحابی ضرور، سب کچھ رضی اللہ عنہ مرض ان کا ٹائٹل جنت دی، لیکن کوشش کرنا میرے پیچھے بیٹھنا، سامنے بیٹھو گے مجھے چچا جان یاد آ جائے۔ حضرت وحشی فرماتے ہیں میرے دل پہ یہ کم بوجھ نہیں تھا کہ سرکار نے مجھے یوں فرمایا تھا، میں اس کوشش میں تھا کہ اے اللہ کوئی ایسا موقع لا
کہ اپنے اوپر سے یہ چیز بھی دھو لو. تو کہتے ہیں موقع آیا تو میں نے اسی طرح حربہ تیار کیا جیسے حضرت حمزہ کے لیے حالت کفر میں کیا تھا. حضرت واشی کے لفظ امام ابن کثیر نے نقل کیے ہیں, کہتے ہیں قتلت خیر الناس ثم لاجل ذلک قتلت شر الناس. کہا میں نے خیر الناس کو شہید کیا تھا, بہترین شخص کو, تو میں نے طے کیا تھا کہ کوئی شر الناس بھی میرے ہاتھوں سے جائے. انہوں نے جب حربہ مارا نا, اور ایسے ہی مارا جیسے حضرت حمزہ کو مارا تھا, وہ گر گیا اور مسلمان نیچے گرا. حضرت ابو دجانہ نے اس کی گردن کاٹ دی. میری بات کا مطلب کہ آج بھی برا بن مالک کی قبر مبارک وہاں موجود ہے, اسی مقبرۃ الیمامہ میں. آپ جائیں, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں مسجد میں بیٹھا ہوں, سر سے لے کر پاؤں تک بندے کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ یار 1090 کلومیٹر سفر کر کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اس بندے نے یہاں تک آ کے اپنی جان آفری کے حوالے کی. تو میرے دوستو, یہ جو ہمارے جسم پہ سر ہے نا, یہ رسول اللہ کے تحفظ کے لیے. وارڈ میں, میڈیکل وارڈ میں ایڑیاں رگڑ کے بھی جان دینی ہے اور حضور کا محافظ بن کے بھی جان دینی ہے. یہ ہم لوگ طے کر لیں کہ ہم محافظ ہیں, ہم نے اس طرح اپنے اکابر کے نقش قدم پہ چلنا ہے. میں آپ میں صرف تحریک پیدا کرنے کے الفاظ بول رہا ہوں. آپ بزرگ بیٹھے ہیں, میں اس دفعہ وہ لفظ نہیں بولتا, ورنہ میں نوجوانوں میں کہتا ہوں کہ تمہاری غیرت کے دروازے پر دستک دینے آیا ہوں. سیدھی سی بات ہے. میں کچھ دنوں پہلے بھاولپور میں گفتگو کر رہا تھا ختم نبوت کانفرنس پر. میں نے اسے کہا زندہ باد مرد آباد کی بات چھوڑ دو, دلیل کی دنیا میں ایٹم بم بنو اور اپنے دل کو سمجھاؤ ہم حضور کے محافظ ہیں. بس یہ ہے تو نجات ہے بھائی, یہ ہے تو نجات ہے, ورنہ نہیں ہے. نہ ہمارے وہ اعمال ہیں, نہ ہمارے وہ نیکیاں ہیں, نہ ہمارا وہ کردار ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے ہمارے لیے. تو ہم محافظ ہونے کے راستے سے, یہ مختصر راستہ ہے جو ہم جا سکتے ہیں. تو اس طرح وقت نکالیں, اس ختم نبوت پر دلائل سمجھنے کے لیے علماء سے رابطہ کریں. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت آپ کو اسی بنیاد پر بلاتی ہے کہ بھائی ہم میں ہر بندہ رسول اللہ کی ختم نبوت کا محافظ بنے اور دلائل سمجھے. اچھا, اب آؤ خطبے میں نے جو حدیث پاک پڑھی ہے, اس حدیث پاک کا کیا مطلب. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, توجہ رکھنا, یہ صحیح مسلم کی, امام مسلم ابن الحجاج القشیری رحمہ اللہ المتوفی 261 ہجری, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, فضلت علی الانبیاء بست, کہ رب کریم نے جو مجھے فضیلتیں دی ان میں 6 فضیلتیں سن لو. جو فضیلتیں دی ہیں انہوں نے, فضیلتیں تو حضور پاک کی کئی ہے نا, کئی ہے. ذات الفضائل نبی رب نے ہمیں دیا ہے نا, بعد از خدا بزرگ تو ہی, قصہ مختصر, اس پر تو دوسرا ڈاؤٹ ہی نہیں ہے نا. رسالت امام نے ان میں 6 چیزیں گنوائیں. فرمایا اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ. یہ 6 چیزیں کیوں ہیں؟ وختم بی النبیون, کہ میں آخری نبی ہوں. چیزیں 6 ہیں, وجہ آخری نبیوں نے کی ہے. پہلی چیز اوتیت جوامع الکلم, رب نے مجھے جوامع الکلم دی ہیں. لفظی ترجمہ ہے, لفظ ایک ہوگا مطلب کئی حل ہوں گے. یہ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. یہ حضور پاک کو رب نے کیوں دیے؟ پہلے نبیوں کو تو اللہ نے ذات الکلم بنایا, ایک بات ایک مسئلہ, ایک بات ایک مسئلہ. ہمارے نبی کی ایک بات کئی مسئلے حل ہوں. وجہ, پہلے نبیوں کو تو وقت ملا تھا تھوڑا, رسول اللہ کو ملا ہے روز محشر تک, قیامت تک کے نبی ہیں. کروڑوں لاکھوں اربوں کھربوں امتی آنے ہیں, ہر امت کا مسئلہ ہونا ہے. ہر بندے پر ایک نبی کی ایک حدیث ہو تو پھر تو یہ کروڑوں حدیثیں بن جائیں, کسی کتابوں میں سما ہی نہ سکیں. تو رب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز دیا, مرتبہ دیا. اوتیت جوامع الکلم, سرکار بات ایک فرمائیں گے, مسئلے کئی حل ہو جائیں. ان میں سے ایک مثال دے دوں, آپ نے مشہور حدیث سے سنی ہوئی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ایک بھائی ہیں جن کا نام عبید اللہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جاتے, اس چھوٹے بچے کے ساتھ پیار مذاق فرماتے. رسالت کا مذاق بھی سچ ہوتا تھا, ٹھیک ہے نا, حضور پاک کا مذاق بھی سچائی پر. جو گپ شپ بچوں کے ساتھ ہوتی وہی دل لگی فرماتے, دلداری فرماتے بچے کی. ایک دن پتہ چلا کہ اس نے جو بلبل پالی تھی نا, ایک چھوٹا سا پرندہ, وہ فوت ہو گیا. تو جب بلبل فوت ہو گئی,
حضرت انس فرماتے ہیں کتاب الادب بخاری میں روایت ہے کہ حضور پاک علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے اور ہمیں کہا بھائی ملاؤ. ہم نے بھائی ملایا تو اللہ کے رسول نے اسے عبید اللہ نہیں کہا. اس دن فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر. مشہور حدیث ہے. ابو عمیر تیری بلبل کا کیا بنا؟ فوت ہو گئی. دلداری کے طور پہ فرمایا نہ کہ ہنسنے کے طور، یعنی اس کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے. ایک حدیث ہے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری میں اس کے تحت لکھتے ہیں اخذ منہ 60 مسئلۃ کہ فقہاء نے اس سے 60 مسائل نکالے ہیں. اور شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ کاندلوی رحمہ اللہ نے الکنز المتواری میں فرمایا ہے اخذ منہ 100 مسئلۃ، 100 مسائل اس سے حل ہوئے ہیں. میں 2 4 5 10 آپ کی خدمت میں باری باری عرض کیا دیتا ہوں. مثلا کہتے ہیں لفظ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر تیری بلبل کا کیا ہوا؟ کہتے ہیں اس سے ایک بات تو یہ نکل گئی کہ تعزیت صرف انسان کی نہیں ہوتی، تعزیت تو حیوان کی بھی ہوتی ہے. سرکار آئے ہیں نا. نمبر 2، اگر کسی نے پیار محبت سے جانور پالا ہو تو تعزیت اس کی بھی ہوتی ہے. آج کسی کی بھینس مر جائے تعزیت بنتی ہے، حضرت بھینس کی قیمت تو ویک کے تعزیت بڑھتی ہے. ٹھیک ہے ہاں ویسے تو یہ ایک سرکار کی اس بات سے نمبر 2. دوسرا یہ نکلا کہ جو چھوٹا بچہ ہے جس کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی اس کی کنیت رکھی ہے حضور پاک علیہ السلام ابا عمیر کنیت رکھی ہے. تو کب پتہ چلا نابالغ کی کنیت بھی جائز ہے، غیر شادی شدہ کی کنیت بھی جائز ہے. ایک مسئلہ اور بھی نکلا کہ کیا کہ حرم مکی میں کسی پرندے کو پکڑ کے اسے اپنے پاس پالنا جائز نہیں ہے. حرم مکی حرم ہے، کوئی پرندہ نہیں پکڑ سکتے آپ. لیکن حرم مدنی میں فرق ہے، سرکار نے تو اجازت دی ہے، منع نہیں کیا نا، اسے تو اجازت مل گئی. چوتھا مسئلہ ایک اور بھی نکلا کہ وہ کیا کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر سے پتہ چلا بڑا آدمی کبھی چھوٹے بچے سے پیار کرتے ہوئے ہچکچائے نہیں کہ میں بڑا ہوں میں کی گل کرنی ہے اس جلال، یوں نہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بات فرمائی. پانچواں مسئلہ یہ نکلا کہ بڑا آدمی جب چھوٹے سے بات کرے تو چھوٹے کو چھوٹے کی زبان میں سمجھائے، تبھی اسے پیار سے سمجھایا، جس کو دوسرے لفظوں میں کہو بیبی لینگویج. یہ دنیا میں جو بیبی لینگویج ہے نا، جو بچوں سے ہم بولتے ہیں، وہ پوری دنیا میں ایک ہی بولی جاتی ہے. وہ انگریز بھی وہی بولتے ہیں، فارسی بان بھی وہی بولتے ہیں، اجمی بھی وہی بولتے ہیں، پٹھان بھی وہی بولتے ہیں، ہندوستانی بھی وہی بولتے ہیں. پیار سے جو ہم زبان ٹیڑھا کر میرا پتر کی، یعنی ہم پیار سے جو کہتے ہیں نا، یہ آپ انگریزوں کو دیکھو انگلش میں دیکھیں، کسی اور لینگویج میں دیکھیں، بیبی لینگویج دنیا میں سیم ہے. تو یہ سب سے پہلے سرکار نے اس کی بنیاد ڈالی ہے نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیبی لینگویج میں اسی طرح بیان فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، بچے سے بچے کی زبان میں سمجھا. 5 ایک مسئلہ اور بھی نکلا. کہتے ہیں کیا نکلا؟ اس حدیث سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ اگر کوئی والد اپنے بچوں کو کھیل کود کی جائز چیزیں لے کر دے تو جائز ہے، وہ لے کر دے سکتا ہے. کھیل کود کی جائز چیزیں، میں یہ نہیں کہہ رہا بھی پیو تسی آکھو مینوں ٹی وی لے کے دے، ٹھیک ہے، مینوں کوئی گناہ دی چیز نہ بھائی، جائز چیز ہے، جواز کی حد تک والد اگر اولاد پر خرچ کرتا ہے تو جائز ہے. ایک مسئلہ اور بھی نکلا کہ اگر پرندے کو پکڑ کے گھر میں رکھو لیکن اس کے کھانے پینے اور اس کی راحت کا خیال کرو تو گناہ نہیں ہے. سرکار منع فرماتے تم نے کیوں بلبل پکڑی ہوئی تھی تو جائز نہیں ہے، تم نے آزاد پرندے کو قید کر لیا، تو اس پر اجازت دی. اچھا کہتے ہیں ایک بات اور بھی نکلی کہ وہ کیا کہ تعزیت کے لیے کسی کے گھر جا کر بات کرو تو گھر جانا بھی جائز ہے. اچھا مزید ایک جملہ کہنے لگا ہوں، توجہ رکھنا. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے سے اس طرح بات کر کے ایک بات مزید فرمائی جس سے ایک شرعی فقہی مسئلہ حل ہوا کہ جو کہتے ہیں نا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جو شکار کرنے کا حکم ہے حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتے کیونکہ مکہ مکرمہ کا شکار منع ہے، لیکن اگر مدینہ منورہ میں کوئی کر لے تو جائز ہے. یہ بھی شکار کی چیز. اس طرح کئی مسائل ہیں، میں نے کوئی 8-9 آپ کی خدمت میں رکھے ہیں. اس پر شیخ زکریا نے تو 100 مسئلۃ کا عنوان باندھا ہے کہ 100 مسئلے حل ہوتے ہیں. تو یہ ہے حضور پاک کی پہلی صفت کہ اوتیت جوامع الکلم، رب نے مجھے یہ نعمت دی ہے کہ میں بات ایک کرتا ہوں مسائل کئی حل ہو جاتے ہیں. نمبر 2 اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب،
کیا مانا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے روب دے کر مدد فرمائی ہے. کیا روب؟ صحیح بخاری میں اس حدیث کی تشریح ہے. ایک حدیث کا ٹکڑا دوسرے حدیثوں کی تشریح کرتا ہے. امام حاکم نے معرفت علوم الحدیث میں لکھا ہے الحدیث اذا لم تجمع ترکہ لم تفہم والحدیث یفسر بعضہ بعضا، کہ حدیث کے ایک ٹکڑے سے مسئلہ حل نہ کیا کرو، حدیث ایک کی دوسرے لفظوں کے ساتھ تشریح ہوتی ہے. کئی احادیث ملائیں تو ایک دوسرے حدیث میں نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، کہ ایک مہینہ کوئی سفر کرے، جتنا راستہ وہ کور کرے گا نا، اتنے راستے تک پیغمبر کی صرف خبر جائے رب دشمن پہ رعب ڈال دیتا ہے. یہ ہے ونصرت بالرعب، اور ڈر جاتے ہیں. یہ جو حدیث پاک آپ نے سنی ہے کہ من یمنعک منی، وہ جو آیا تھا اور حضور پاک کی تلوار نکال کے اس نے کہا تھا بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے میری تلوار سے کون بچائے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ، اور اس کے ہاتھ کانپ گئے. اور ایک مہینے تک کا بندہ کانپ جاتا ہے تو صامنے ٹھہرا تھا. اور جب رسول اللہ نے تلوار سونتی اور فرمایا من یمنعک منی الان، اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ اس نے کہا کوئی نہیں. فرمایا آپ علیہ السلام نے تلوار کو بند کر کے جا، تجھے مجھ جیسا معاف کرنے والا نہیں ملے گا. تو میرے دوستو رسول اللہ کا روب اتنا ہے. ٹھیک ہو گیا. یوں دوسری فضیلت، تیسری وَنُصِرْتُ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ. پچھلی امت میں جہاد ہوتا تھا، مال غنیمت اکٹھا ہوتا. مال غنیمت کون سا مال ہے؟ مال غنیمت حلال مال ہے، حرام نہیں ہے. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ. پچھلی امتیں اس کو نہیں کھا سکتی تھی. کیا کرتے تھے؟ ایک چوک میں جمع کر کے رکھ دیتے. اب آتا اصل وقت کہ یہ جہاد تھا یا فساد تھا. اگر ہوتا فساد وہ ویسے کا ویسے پڑا رہتا. اگر ہوتا جہاد اللہ کے حکم والا، آسمان سے آگ اترتی، بارش کی طرح لوگ دیکھتے، آ کر اس سامان کو جلا دیتی. تو یہ نشانی ہوتی کہ جہاد حق والا تھا. یہ پچھلی امتوں کا کام ہے. حضور نے فرمایا میری امت میں یوں نہیں ہے. رسالت میں آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، رب نے میرے لیے اس مال غنیمت کو میری امت پر حلال کر دیا. اب سنیں، احلت لی الغنائم، غنیمت حلال ہے، لوٹ مار حلال نہیں ہوتی. بدقسمت ہے وہ زبان جس کے منہ سے نکلے کہ مال غنیمت لوٹ مار ہے. آپ نے نہیں سنا؟ فائنل ہو گیا. تو جو غنیمت کو بھی لوٹ مار کہے، میں تو کہتا ہوں کم از کم تجدید ایمان تو کر لو. رسالت مآب احلت فرما رہے ہیں کہ حلال ہے وہ. آگے کسی کی جرت کے وہ اس کو کوئی 2 نمبر کا لفظ بولے تو یہ مال غنیمت ہے. علماء نے لکھا ہے اولاد کے لیے ماں باپ کا مال یعنی والد کا مال، کمایا ہوا ابا کی کمائی، احل الحلال مال ہے اپنی اولاد کے لیے. حلال کمائی یہ باپ کی ہے. اور اسی طرح فرمایا حضور نے رزق کی تحت رمحی، کہ میرے نیزے کی نوک کے نیچے مال غنیمت کی شکل میں رب نے میرا رزق بنایا ہے. تو یہ حلال مال ہے. یہ تیسری چیز فرمائی. کیا فرمایا؟ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ. 3 چیزیں. چوتھی وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا. پوری دنیا اسلام کے تمام خطے پر رب نے یہ میری نبوت کے لیے احسان فرمایا. کیا؟ کہ جس جگہ تم نماز پڑھنا چاہو پڑھ سکتے ہو. کیوں؟ پاک جگہ ہو. پچھلی امت کے لوگ صرف عبادت خانے میں عبادت کرتے تھے. دریا دے مانتے بھی کھڑو ہوتے نا، نماز لے تھا آپ اتر. وہ حکم ہے. عبادت خانے معبد خانے کے علاوہ نہیں ہے. رسالت مآب علیہ السلام کے طفیل اس امت کو کیا ملا؟ احلت لی الغنائم کے بعد جعلت لی الارض مسجدا، یعنی جائے سجدہ، نماز کی اجازت. چوتھی چیز. 5ویں چیز وطہورا. کیا مانا؟ پاکیزگی کا مطلب فرمایا صرف وضو سے تمہیں نماز کی پاکیزگی نہیں ملے گی. اگر مجبوری ہو، عذر ہو، وجہ ہو، ریزنیبل کوئی بات ہو تو تم تیمم بھی کر سکتے ہو. اور تیمم کے لیے کسی خاص مٹی کی شرط نہیں ہے. پوری زمین کی پاک مٹی رب نے میرے لیے پاک فرما دی. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 5. چھٹی چیز وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً. قیامت تک آنے والے تمام انسانیت کی طرف رب نے مجھے نبی بنا کر بھیجا. میں الى بلد الى قوم الى قریت کا نبی نہیں ہوں صرف کہ ایک قوم، ایک علاقے، ایک قبیلے کی طرف. جی نہیں، میں پوری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا گیا. یہ 6 چیزیں رب نے مجھے کیوں دی؟ سنو آج کے جلسے کو عنوان
وختم بی النبیون کہ مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا. رب نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. پچھلی نبیوں کو ضرورت تھی نبوت کی, رب نے چیزیں دی. یہ 6 چیزیں نبوت, یہ 6 چیزیں ضرورت تھی ختم نبوت کی, رب نے مجھے دی ہیں. تو یہ 6 چیزوں کی وجہ ختم نبوت ہے. بعض مفسرین نے ختم بی النبیون کو 6ٹھی چیز گنا ہے, اور بعض نے پیچھے 6 کو گن کے ختم نبوت کی وجہ بتایا. تو جو ترجمہ کرے دونوں ٹھیک ہے, لیکن یہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. تو یہ تمام رتبات و مقامات و درجات جو ملے, اس کی وجہ ختم نبوت ہے. اور میرے دوستو, یہ دلائل ہمارے سامنے ہونے چاہیے. ہم حضور پاک کے محافظ ہیں. ختم نبوت کیسا محافظ ہے بندہ ختم نبوت کا, اسے ایک حدیث بھی نہیں آ رہی, وہ دلیل بھی نہیں سنا رہا. تو ہمیں دلائل ازبر ہونے چاہیے. میں آپ حضرات کی خدمت میں کہتا ہوں, مجھے باقیہ کو تو نہیں پتہ, یا مولانا بیٹھے ہیں, حضرت بیٹھے ہیں, بھائی جمشید صاحب, باقی حضرت قاری صاحب, ان سے وقت لیں, کوئی آدھا گھنٹہ دن میں نکالیں اور ختم نبوت پر مذاکرے کے لیے آئیں. چاہے کوئی مزدور ہے, درخان ہے, کوئی تاجر ہے, کوئی اسکول کا استاذ ہے, کوئی وہ کوئی اور معاملے میں ہے, کوئی اخباری ہے, کوئی صحافی ہے, کم از کم ختم نبوت کے دلائل 2-2 4-4 تو آپ یاد کر لیں. یہ روزانہ کے بنیاد میں 24 گھنٹے ہیں, 23 گھنٹے 30 منٹ, 23.5 گھنٹے آپ لیں, آدھا گھنٹہ سرکار کے لیے آپ قربانی دے دیں, تو یہ سودا سستا ہے, خدا کی قسم دنیا میں جنت مل جائے. ہم محافظ ہیں بابا, ہم ختم نبوت کے معاملات پہ چلیں گے. تو یہاں گفتگو میں بلانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ میرے جانے کے بعد کہ جی واہ واہ ہو گیا, ریڑے پھیر لیتے واہ واہ گال ہوئی ہے. فائدہ اس بات کا, اپنی ذات کے لیے سفر کیا ہو تو راستے پہ ایکسیڈنٹ لگے, رب کو کیا جواب دیں گے؟ ذات کو پرچار کے لیے گئے تھے, کیا جواب دے گا بندہ اللہ کے دربار میں؟ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اگر یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اگر یہ ختم نبوت کے لیے, تو پھر عملی طور پہ ہمیں کام کرنا. میرے دوستو, اس حدیث پاک سے اور اس آیت سے بھی ہمیں ختم نبوت سمجھ آئے. میں ایک بات مزید آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. نمبر 3, ہمیں اپنے اکابر کی تاریخ بھی یاد کرنی چاہیے. جو ہمارے اکابرین نے, ہمارے بزرگوں نے, ہمارے بڑوں نے اس مسئلے پر جو ختم نبوت پر پہرہ داری کی. پاکستان کی 4 تاریخیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. 3 پاکستان ملک بننے کے بعد اور 1 پاکستان بننے سے پہلے بر صغیر کی. ایک شخص ہے, عالم دین ہے, احمد پور شرقیہ بہاولپور ریاست کے رہنے والے ہیں. نام ہے مولانا الہی بخش رحمہ اللہ. ان کے پاس ایک ان کا بھانجا پڑتا ہے جس کا نام ہے عبد الرزاق. وہ مولوی بن گیا, بڑا تگڑا عالم تھا, بہترین عقل مند تھا. تو مولانا الہی بخش نے خوش ہو کر اس عبد الرزاق کو بیٹی کا رشتہ دیا. شاگرد بھی ہے, داماد بھی ہے, لیکن وہ بدقسمت انسان تھا, وہ مرزائیوں کے ہاتھوں لگا اور عبد الرزاق مرزائی بن گیا. انہوں نے بیٹی کا رشتہ دیا تھا, رخصتی نہیں کی تھی, انہیں رخصتی روک دی. اجی میں کسی کافر کو, حضور کے دشمن کو اپنی بچی کا رشتہ نہیں دے سکتا. انہیں واپس کر لی. مرزائیوں نے جا کر کیس کرا دیا احمد پور شرقیہ کی لوئر کورٹ میں, تحصیل سطح کا تھا. انگریز جج نے 2 ماہ کیس سنا اور مرزائیوں کے حق میں فیصلہ دے دیا, جی تیری بیوی ہے تو لے سکتا ہے. مسلمان ریویو پٹیشن میں گئے اور ہائی کورٹ میں فیصلہ گیا, اور بہاولپور کی عدالت میں اس وقت کے وہ جو نواب تھے, نواب آف بہاولپور جناب صادق صاحب, اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرمائے, انہوں نے تمام علماء کرام کو بلایا اور خود ایسے سمجھو پٹیشنر بنے, اور اس پر جملہ پاکستان کے تمام مسالک اسلام کی قیادت آئی. سب نے عدالت میں قادیانیت سے 2 ہاتھ کیے, ثبوت دیے, دلائل دیے, پروف دیے. آخر میں جج کے سامنے اللہ دتا ایک مناظر تھا, قادیانیوں کا ایک بے ایمان, اس کو انہوں نے بلایا, جس کے سامنے نام یہ تھا کہ اس کے سامنے ٹھہر ہی کوئی نہیں سکتا. اللہ دتا بڑا شاطر مناظر تھا ان کا. تو نواب آف بہاولپور نے محدث سے دیوبند مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا, دارالعلوم دیوبند سے. وہ تشریف لائے, بیمار تھے. اس وقت کو 8-10 سال کیس چل چکا تھا, غالباً 1924 میں دائر ہوئے اور 1934 میں اس کا فیصلہ آیا, اور یہ بات 1932 کی ہے. 15 یا 14 فروری 1932 بنتی ہے. اس کا جمعہ بھی مولانا انور شاہ کشمیری نے صادق مسجد میں پڑھایا ہے وہاں پر.
جج کے سامنے جب بات ہوئی نا تو 35 میں شاید فیصلہ ہے، اسی کے لگ بھگ ہے. اللہ دتا نے ایک عبارت پیش کی اور اس کے ہاتھ میں کتاب بھی تھی. کتاب تھی فواتح الرحموت، یہ شرح ہے مسلم و ثبوت کی، اور حوالہ پیش کر کے کہا کہ جی ایسے ایسے. حضرت کشمیری نے چوری پکڑ لی کہ عبارت تو یہ پڑھ رہا ہے لیکن لفظ یہ نہیں ہے، جس نے جھوٹ بولی ہوئی ہے. کتاب اپنے سامنے رکھ کے انہوں نے جج کو کہا جج صاحب یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ عبارت ایسے نہیں ہے. جج نے کہا مولوی صاحب تیرے پاس تو کتاب ہی کوئی نہیں ہے. مجھے کوئی کتاب تو لئی کھلوتے ہیں نا، کتاب تو ہے اس کے پاس، آپ کیسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کے مقدمہ لڑ رہا ہوں، اپنی ذات کی بات نہیں ہے. اور سادات تھے نا، تو کہا میں نانا جان کے ختم نبوت کے تحفظ کا چوکیدار ہوں، میں اللہ پہ بھروسہ کر کے کہتا ہوں میری بات سچ ہے. تو نے کہا کس بنیاد پہ؟ کہ جی 35 سال پہلے میں نے اس کتاب کو پڑھایا تھا، اس میں لفظ یہ نہیں ہے جو بول رہا ہے. تو نے کہا کتاب منگوا دوں؟ انہوں نے کہا منگوا دیں. تو اللہ دتا نے کتاب دینے سے انکار کیا کہ اگر یہ حوالہ نہ نکلا تو مولانا کشمیری نے برجستہ کہا کہ میں اپنی موت لکھ دوں گا، نکالو دو ادھر. اب تو مجبور ہوا، جوڈیشل آرڈر تھا، اس نے کتاب دی، حوالہ نہیں تھا، اس کا حوالہ اللہ کے حوالے. تو وہاں ذلیل ہو کر وہ گیا. جب وہ گیا نا، اس نے جاتے ہوئے قادیانیوں کو ایک شرارت سکھائی. کہا میرا ایک مشورہ ہے اگر تم نے بچنا ہے تو. کہا کیا؟ کہا اسی عبدالرزاق کو مروا دو اور جا کر عدالت میں کیس دائر کر دو کہ جب مدعی بھی مر جائے تو کیس کا فیصلہ ڈسمس ہو جائے گا، ورنہ یہ تمہارے خلاف فیصلہ آئے گا. قادیانیوں نے کہا بہت اچھا. انہوں نے اپنے بندے کے ذریعے عبدالرزاق کو مروا دیا. وہی عبدالرزاق جس کے نام پہ ان نے پٹیشن دائر کروائی تھی اسے مروا دی. فیصلہ آنے سے 1 سال 2 سال پہلے وہ مر گیا، اور اگلے دن قادیانی وہ سب کچھ لے کر عدالت پہنچ. عجیب مدعی مر گیا، مقدمہ بھی ختم، مقدمہ خارج کیا جائے. مسلمان علماء کرام نے سوچا بھئی یہ کیا مسئلہ ہے، یہ تو ایسے لگتے اس کی موت کے انتظار میں بیٹھے تھے. تحقیق ہوئی تو مارنے والے بھی خود تھے. انہوں نے پھر پورے اس وقت متحدہ ہندوستان تھا، راس کماری کی چوٹی سے لے کر نا چترال کے فلک بوس چوٹیوں تک جتنے جملہ وکلا تھے سب مسلمان وکلا کو کہا آؤ یار سرکار دو عالم کی رسالت کا مسئلہ ہے. وکلا اکٹھے ہوئے کا ایک نقطے پہ دلیل چاہیے کہ مدعی مر جائے کیس پھر بھی رہتا ہے، اس پر قانونی کوئی لا آف برطانیہ برٹش لا کا کوئی قانون ہے تو لائیے. تو وہ تو لائن لگا دی انہوں نے کہا مدعی کے مرنے سے مدعا علیہ کے مرنے سے مسئلہ نہیں ختم ہوتا، مسئلہ حل ہوتا ہے. یہ لیں آرٹیکل پیش کر دی. اگلے دن جج نے کہا جی مجھے رہنمائی چاہیے، تو وہ وکلا نے پوری لائن پیش کر دی. انہوں نے کہا جی ہم فیصلے تک چلیں گے، اور یہ فیصلہ آیا. اور فیصلہ آیا تو علامہ کشمیری رحمہ اللہ نے جاتے ہوئے کہا تھا نواب صادق صاحب کو کہ اگر میں زندہ رہا نا تو فیصلہ خود سنوں گا، مجھے یقین ہے فیصلہ اسلام کے حق میں آئے گا، اور اگر میں فوت ہو گیا تو میری قبر پہ سنا دینا. مسلمانوں 1935 کے فیصلے میں اسلام جیت گیا اور کفر ہار گیا، اور وہ فیصلہ نواب صاحب نے جا کر وہیں سنایا تھا. میری بات کا مطلب یہ ہمارے اکابر کی روشن تاریخ ہے، یہ ہمارا ایک شاندار ماضی ہے. اس کو آپ یاد کیوں نہیں کرتے؟ یہ اپنے بچوں تک ہم کیوں نہیں بتاتے، سمجھاتے، سناتے؟ یہ 2-4 ناموں کے ساتھ 3 جلدوں میں حضرت مولانا اللہ وسائق کو رب جزائے خیر دے، انہوں نے وہ تینوں اکٹھے کر دی ہیں، وہ مقدمہ مرزائیہ بھاولپور کے نام سے. آپ اس کو لیں اپنے پاس رکھیں. تو میرے دوستو تھوڑا آگے چلیں. 1953 میں امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری ہیں، تحریک چلی ہے لاہور میں. کہتے ہیں 10 لاکھ مسلمان گھر سے بے گھر ہوا، 1 لاکھ زخمی ہوا اور 10,000 شہید ہوئے. 10,000 کا لفظ کہنا بڑا آسان ہے، 10,000 کا لفظ کہنا بڑا آسان ہے. اس وقت کی حکومت خواجہ ناظم الدین کی دور تھا نا، اسٹیٹ بایا سے مسلمانوں کے سینوں پہ گولیاں چلائی. بظاہر یہ تحریک دنیا میں کامیاب نہ ہوئی، اللہ کے ہاں تو ہے ہی کامیاب، نتائج نہ نکلے. اس کے بعد تیسری تحریک مجلس عمل ختم نبوت کے نام سے 1974 میں چلی ہے. جب 22 مئی 1974 کو ان کے لونڈوں نے مرزائیوں کے روا پرانا نام چناب نگر نشتر میڈیکل کالج ملتان کے لڑکوں پر جب انہوں نے تشدد کیا اور تحریکیں اٹھیں، سب مسلمان ایک پرچم تلے جمع ہوئے، اور آخر مرزائیوں کو کافر اقلیت قرار دینے تک یہ تحریک منتج ہوئی ہے.
یہ تیسری تحریک. اور چوتھی تحریک یہ 1984 میں ضیاء الحق کے دور میں آپ کے قریب میں خانقاہ سراجیہ حضرت خواجہ خان محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قیادت میں یہ اس وقت کی حکومت سے صدارتی آرڈیننس بنوایا تھا کہ جب وہ کافر ہیں اذان کس بنیاد پہ دیتے ہیں؟ مسلمان ہیں تو اذان دینا. امتناع قادیانیت آرڈیننس. کلمے کی دعوت نہیں دے پائیں گے, اپنے مرزاڑے کو مسجد نہیں کہہ پائیں گے پوری ترتیب کے ساتھ کہ یا تو خود کو مسلمان ثابت کرتے جو ناکام ہو گئے ہیں, 13 دن کا موقع ملا ہے تو لہٰذا آپ یہ جاری کرو, اور جاری ہوا. یہ 4 تاریخیں یہ ہمارے اکابرین کی ہیں. یہ اپنے بچوں کو ہم کیوں نہیں بتاتے, کیوں نہیں سناتے؟ تو میرے دوستو, میں ایک درد دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اس درد دل کی خاطر یہ بات کر رہا ہوں, اور اسی بنیاد پر میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ میں نے آپ کے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ایک چھوٹی سی تحریک پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ کرے میں اس میں کامیاب ہوا ہوں. تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم یہاں سے اٹھیں نا, اور جب ہم رات کو سونے لگیں, بستر پہ سر ہونا, تو ایک بات طے کر لیں کہ کوئی نہیں پتہ صبح آنکھ کھلنی ہے یا نہیں کھلنی, لیکن اگر آنکھ کھلی تو کل سے میں ختم نبوت کے کورس کرنے کے لیے خود کو اور اپنی اولاد اور دوستوں کو تیار کروں گا. جتنے دوست بیٹھے کریں گے. اگر آپ کا ارادہ ہے تو آپ ہاتھ کھڑے کر کے تائید کریں. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں, اور آپ کے کندھوں پہ بیٹھے فرشتے یہ انشاءاللہ تعالی رب کریم کے دربار میں آپ کا یہ ارادہ لے کر جائیں گے کہ قائد آباد کی اس مسجد میں آپ کے امتیوں نے ہاتھ کھڑے کر کے رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے خود اور اپنی آل اولاد اور اپنے دوستوں کو چلانے کے لیے ارادہ کیا تھا. کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. رب کریم آپ کو خوش و خرم رکھے, صراط مستقیم پہ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میرے ذہن سے وہ ہمارے بزرگ نے ہمیں ایک بات فرمائی تھی, وہ رہ گئی, توجہ رکھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ رب کریم آپ کو لے جائے تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار اقدس میں ایک واقعہ حضرت مولانا احمد لاہوری کا تھا. مجھے ان بزرگوں نے کہا کہ آپ سنا دیں تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. میں پہلی مرتبہ غالباً 2012-13 کی بات ہے, جب عمرے کے سفر پہ مدینہ طیبہ گیا تو مجھے مولانا وہاں عبد الرشید صاحب ملے, جو حضرت مولانا لاہوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک نام ہے دنیا میں, امام الاولیاء گزرے ہیں. ان کے سلسلہ قادریہ سے وابستہ تھے. تو سلسلہ قادریہ کا فیض تو آپ سارے جانتے ہیں, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ کے واسطے سے, اور اس میں جلال بھی ہے. تو ان نے مجھے ایک بات ارشاد فرمائی, وہ واقعہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں. وہ مجھے فرمانے لگے, وہ سب آپ پہلے کبھی روضہ پاک پہ حاضری دی ہے؟ میں نے کہا یار پہلے تو مجھے یہ سعادت خواب میں تو ملی ہے, میں حقیقت میں نہیں گیا. تو کہنے لگے جی آپ پھر میرے ساتھ جانا, میں آپ کو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ کے طریقے پر زیارت کے چند آداب بتاؤں گا. میں نے کہا جی چشم ما روشن دل ما شاد, بسم اللہ. فرمان لگے آپ روضہ اقدس پہ جائیں گے تو کیا کریں گے؟ میں نے کہا جیسے حکم ہے قرآن حدیث شریعت کا, وہاں جائیں گے سلام پیش کریں گے. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جن دوستوں نے سلام پیش کیے ہوں گے وہ سلام دیں گے, جو ترتیب ہے. ساری باتیں انہیں بتائیں. پھر شیخین کی خدمت میں انہوں نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے, ایک کام حضرت لاہوری والا بھی ساتھ کر لیں. وہ حضرت احمد لاہوری رحمۃ اللہ کا ایک ذوق تھا. میں نے کہا جی فرما دیں. یار کیا بات ہے اس نے بدل. انہوں نے کہا جی حضرت لاہوری یہ سارے کام فرماتے تھے روزے میں, ایک کام مزید بھی کرتے. وہ کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے. یہ جو دوست گئے ہیں نا وہ اس بات کی چاشنی کو سمجھتے ہیں. جب بندہ سامنے ٹھہرا ہو سرکار دو عالم کے روزے پہ, خدا کی قسم اپنی قسمت پہ رشک آتا ہے کہ مجھ جیسا بندہ یہاں پہنچ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں 70,000 فرشتے سلام پیش کرنے کے لیے آئے اور قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہ آئے. مسند اسحاق میں یہ روایت موجود ہے کہ دوبارہ اس کی قیامت تک باری نہیں ہے. تو یہاں ہم پہنچے تو کہتے ایک کام وہ کرتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب جو حضور پاک کے شفیق چچا ہیں ان کو ایک بات فرمائی تھی کہ میرے کان میں چاچا جان کلمہ پڑھ لیں, میں اکیلا گواہ کل قیامت میں آپ کے ایمان کے لیے کافی ہو جاؤں گا. یہ حضور نے وہاں آفر پیش فرمائی تھی. تو کہتے ہیں اسی آفر کو سامنے رکھ کے حضور پاک کی خدمت میں عرض کریں کہ یا رسول اللہ آپ صادق بھی ہیں امین بھی ہیں. صادق کا معنی آپ جیسا سچا اس کائنات میں کوئی نہیں, اور امین کا معنی آپ جیسا امانت دار اس دھرتی پر کوئی نہیں ہے.
تو یا رسول اللہ میں آج آپ کو صدق دل کے ساتھ ایک امانت حوالے کرنا چاہتا ہوں، تاکہ جب آپ کے اس فقیر غریب امتی کو اس امانت کی ضرورت پڑے تو آپ مجھے لوٹا دیں۔ اور آپ امانت دار ہیں، آپ نے تو کفار کی امانتیں بھی سنبھال کے رکھی ہیں، میں تو آپ کا غلام اور آپ کا امتی ہوں۔ وہ امانت یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنے ایمان کی تجدید کر رہا ہوں، کلمہ پڑھ کے آپ کو اپنے ایمان کا گواہ بنا رہا ہوں کہ آپ میرے ایمان کے گواہ بن جائیں۔ اور کہتے ہیں کم از کم جب بندہ گواہی رکھے نا تو کم از کم شریعت نے جو نصاب رکھا ہے نا وہ کتنے مسلمان گواہ ہوں؟ کم از کم 2 ہوں۔ تو کہتے ہیں یہ نصاب بھی اس روضہ پاک میں پورا ہے، یہ نصاب بھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی قبور مطہرہ موجود۔ تو کہا شیخین کی خدمت میں عرض کرنا، اے رسول اللہ کے ساتھیوں، میں کلمہ پڑھ رہا ہوں اور میرے اس کلمے کے گواہ آپ بھی ہو جائیں۔ اور پھر کلمہ کیسے پڑھنا ہے اس میں بھی ادب بتایا۔ کہتے ہیں کلمے میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، توحید کی بات کریں۔ اس کے بعد لفظ ہے واشہد ان محمد الرسول اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہتے ہیں جب بڑا سامنے ہو تو اس کا نام نہیں لیتے، وہاں کہنا ہے واشہد انک رسول اللہ، آپ، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہتے ہیں یہ بات بھی کر لیں اور وہاں سے چلے جائیں۔ قیامت کے دربار میں میزان عدل پہ جب امت آئے گی اور آپ کے ایمان کو ویریفائڈ کرنے کے لیے فرشتوں نے گواہی مانگی تو تمہیں اس صادق اور امین کی طرف سے گواہی ملے گی، تمہارے ایمان کی تمہیں جنت جانے پہ کوئی نہیں روک سکتا۔ یار کس دربار سے گواہی آئے گی، کس دربار سے؟ تو وہاں ایمان کی تجدید کر لیں، حضور صادق اور امین ہے تو تمہارے ایمان کی گواہی کل قیامت میں دیں گے تو بیڑا پار ہو جائے۔ تو یہ حضرت لاہوری کا کہا، یار جب انہوں نے مجھے بتایا نا، میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں بھائی جمشید، میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے ایک جملہ کہتا ہوں، خدا کی قسم مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں زمین پہ ہوں یا آسمان پہ ہوں، جیسے کہتے ہیں نا پاؤں تلے زمین ہی کھنچ کے۔ میں نے کہا اتنی بڑی شہادت کی بات کہ کسی مولوی کسی پیر فقیر نو گواہ نہیں بڑھانا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنا۔ یقین مان ایک دفعہ زبان گنگ ہو گئی، پھر میں نے بڑی ہمت کر کے پیش کیا۔ تو اللہ آپ حضرات کو بھی لے جائے تو جہاں سارے کام ہوں وہاں ایک یہ بھی ہو۔ اور اسی واقعے کے ساتھ ایک چھوٹا واقعہ اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ نے دوسرا کام یہ مکہ مکرمہ میں فرمایا۔ یہ تو مدینہ طیبہ کا تھا، مکہ مکرمہ میں یہ تھا کہ ہماری 9 امہات المؤمنین ہیں رسالت مآب الاسلام کی، کل 11 ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیوی ہیں، 9 بیک وقت رہی ہیں۔ تو حضور پاک کی پہلی بیوی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، ان کی قبر مبارک کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ جنت المعلیٰ میں۔ ٹھیک ہے، یہ جو جگہ ہے اس جگہ کو اما خدیجہ نے خود خریدا ہے، جس جگہ ان کے ساتھ ان کے بیٹے کی قبر ہے اور خاندان کے پورے فیملی ممبرز حضرات کی ہے۔ حضرت قاسم کی قبر ہے، رسول اللہ کے 3 صاحبزادے ہیں، 4 صاحبزادی ہیں، 7 اولادیں ہیں۔ حضرت قاسم کی قبر یہاں ہے، دوسرے حضرت عبداللہ ہے، ان کی قبر مبارک ہے طائف میں۔ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ کے گھر حضور پاک نے اب دوسرے بیٹے کو بھیجا ہے، جہاں حضور پاک کی پرورش ہوئی ہے۔ میں الحمدللہ بنو سعد کئی بار خدمت میں حاضری دی، اس سال بھی ابھی اگست میں غالباً 12-13 محرم کی بات ہے، میں وہیں تھا۔ یقین مانے آپ بنو سعد جائیں جہاں 4 سال اللہ کے رسول رہے ہیں، ہم بالکل عین اس جگہ میں گئے جہاں رسالت مآب الاسلام نے بکری چرائی ہے، جس جگہ آپ علیہ السلام کا 2.5 سال کی عمر میں شک صدر ہوا ہے۔ یقین مانے انسان حیران ہو جاتا ہے۔ میں نے وہاں ان حضرات کو بتایا کہ حضرت لاہوری فرماتے تھے کہ ان پہاڑوں کو اس نیت سے دیکھو کہ اس وقت یہ واحد چیز ہیں جو ہمارے نبی پاک کا دیدار کیے ہوئے ہیں، باقی چیزیں تو تبدیل ہو جاتی ہیں، راستے بھی بدل گئے، باقی سرکار کا دیدار جن نے کیا تھا وہ آج اوریجنل شکل میں یہ پہاڑی موجود ہے صرف۔ تو وہاں ہم نے الحمدللہ اجتماعی دعا کی، یقین مانے شاید جیسے حتیم میں جا کر ایمانی کیفیت بنتی ہے نا، وہاں وہی کیفیت۔ اس جگہ حضور پاک کے دوسرے صاحبزادے، تیسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم، ان کی قبر مبارک حضرت عثمان بن مظعون کے ساتھ جنت البقیع مدینہ طیبہ۔ تو حضرت ماں خدیجہ قبر تو وہاں ہے۔ باقی 9 ازواج مطہرات کی اکٹھی قبریں یوں جڑی ہوئی ہیں جنت البقیع مدینہ طیبہ میں۔ اللہ آپ کو لے جائے، آپ وہاں تشریف لے جانا جنت البقیع میں۔ 10 ہو گئیں، 1 اور 9، اور ایک ام المؤمنین ہے جن کی قبر 100% سب سے الگ ہے،
وہ نہ مکہ مکرمہ ہے نہ مدینہ طیبہ ہے، بلکہ مکہ مکرمہ سے باہر نکلیں تو جہاں پہ ہم احرام باندھتے ہیں تنعیم، آج کل اس جگہ کا نام ہے جامع مسجد ام المؤمنین حضرت عائشہ، مسجد عائشہ جسے مسجد العمرہ بھی کہتے ہیں. یہ مکہ مکرمہ سے جدہ روڈ پر 8 کلومیٹر ہے، 8 کلومیٹر. اس سے آگے 16 کلومیٹر آئیں، اسی روٹ پر آئیں، اسی ترتیب پر آئیں، جدہ روڈ پر آئیں. تو آگے آتا ہے حی النواری، جدید نام ہے اس کا، نواریہ محلہ. اور حدیث پاک میں اس جگہ کا نام ہے مقام صرف، سین کے ساتھ، صاد کے ساتھ نہیں، صرف سین کے ساتھ، مقام صرف، وادی صرف. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسرال ہے. حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین سیدہ میمونہ جو حضرت ابن عباس کی خالہ ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس، ان کی قبر مبارک یہاں وادی صرف میں بالکل روڈ کے اوپر ہے. بالکل حضرت مولانا یہ جیسے دیوار ہے نا، یہ روڈ ہے اور یہ اسی جگہ ہی ہے، بالکل اس ایدل بر لب سڑک ہے، آپ کو کہیں دائیں بائیں نہیں جانا پڑے گا. یہ وہ گھر ہے، اس جگہ حضرت میمونہ کی رخصتی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی جگہ ان کی وفات ہوئی اور اسی جگہ ان کی قبر ہے. مدینہ گئی، واپسی پہ یہاں تھی. حضرت عبداللہ بن عباس اپنی خالہ کو خود دفنانے والوں میں شامل ہیں. یہ قبر ہے حضرت میمونہ کی. حضرت مولانا احمد لاہوری رحمہ اللہ جب گئے تو قبروں پہ مراقبہ تو کیا، اس پر بھی کیا. جب مراقب ہوئے تو رو کر اٹھے. انہوں نے کہا جی کیوں؟ فرمایا حضرت میمونہ اماں جان نے مجھ سے گلہ کیا، کہا میرے بیٹے آتے ہیں حج عمرے کے سفر پہ. مسلمانوں ذرا سننا، دل پر ہاتھ رکھ کے سننا، ہم مسلمان ہیں، ہم حضور پاک کا کلمہ پڑھتے ہیں. کہا میرے بیٹے آتے ہیں حج اور عمرے کے سفر پہ، میری ان بہنوں کے پاس جاتے ہیں، ان کی قبریں اکٹھی ہیں، اور میری اس بہن کے پاس بھی جاتے ہیں جو اپنے بیٹوں کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ جنت المعلیٰ میں اکیلی ہوں، اس لیے میرے پاس نہیں آتے. اماں نے گلہ فرمایا. حضرت لاہوری رحمۃ اللہ کی بات کر، تو حضرت لاہوری نے اپنے سلسلہ قادریہ میں وصیت فرمائی تھی، جو ان سے بیعت ہوتا تھا نا کہ آپ ضرور وہاں فاتحہ کے لے جایا کریں. میں اللہ کے گھر میں ہوں، میں حضور پاک کی عزت کی قسم کھا کر کہوں میں جھوٹ بولوں اللہ میرے ساتھ مدد کھینچ لے. میں کئی مرتبہ گیا ہوں، ود فیملی بھی گیا ہوں، اکیلا بھی گیا ہوں. پہلی بار جب میں گیا تھا نا اس قبر پہ، غالباً تہجد کے وقت کے لگ بھگ کا ٹائم تھا. ہم 2 بندے تھے، میرے ساتھ بھائی عمر تھے ہمارے ملتان کے، وہ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے. وہ اس وقت گاڑی میں بیٹھے تھے کیونکہ روڈ پہ تھا. سعودیہ میں قانون ہے آپ روڈ پہ گاڑی پارک نہیں کر سکتے، پارکنگ میں کرتے، اس لیے وہ گاڑی میں بیٹھ کر انہوں نے مجھے کہا مصعب آپ اکیلے جائیں. جب میں وہاں ٹھہرا، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں جیسے خانہ کعبہ کی حتیم میں جا کر بندے کا کیفیت کا معاملہ بنتا ہے، وہی کیفیت آپ کو فرشتوں کی وہاں محسوس ہوتی. ایسی خوشبو میں نے زندگی بھر کہیں نہیں سیکھی. اماں میمونہ رضی اللہ عنہ قبر میں. تو یہ قبر مبارک ادھر مکہ طیبہ کے بالکل 20 کلومیٹر 25 کلومیٹر کا سفر ہے، اور وہ مدینہ طیبہ کی بات ہے روضہ پاک کی. تو یہ دونوں باتیں ہیں، یہ ہماری دنیا بھی بہتر، ہماری آخرت بھی بہتر، اور ہمارے پر ہمارے ماں باپ کا حق بھی ہے نا گویا. تو ان نے واقعات بہت اچھے مجھے یاد دلا دیے. تو 2 چیزیں میں نے بطور برکت آپ کی خدمت میں رکھی، ورنہ عنوان وہی ختم نبوت تھا، اور اسی پر میری بات کو اب ضائع نہ ہونے دینا. اس تحریک اور کورس کے لیے خود کو تیار رکھنا. کرو گے انشاءاللہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.